پروردگار عالم نے انسانوں کو ایسی دنیا میں بھیجا ہے جہاں سے ہر چیز کسی نہ کسی امتحان کی وجہ سے انجام پاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ اتفاق سے ہوا ہے، یا خدا نہ کرے ایسا ذہن میں آتا ہے کہ یہ خدا کے اس نظام کا حصہ نہیں ہے، آزمائش کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی استاد اچھا امتحان لینے والا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے امتحان لیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کو اگر ایک پیپر ملا ہے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں معمولاً ہوتا ہے 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، یا مثلاً کبھی کم ہوتا ہے 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، تو امتحان صرف اس کا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوالوں کا جواب لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے، ٹائم بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک آدمی 1 گھنٹے کے پیپر میں کہے کہ میں 3 گھنٹے میں لکھوں گا، قبول نہیں ہے۔ امتحان صرف اس بات کا نہیں ہوتا مثال کے طور پر کہ آپ نے کتنا اچھا سیکھ لیا ہے، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ بتائیں تو کیسے بتائیں گے، یہ بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اچھا ٹیچر ہر طرح سے امتحان دیتا ہے۔ اب سوچیے گا کہ یہ دنیا خدا نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور ٹیچر کون ہے؟ ٹیچر خدا ہے۔ ہر چیز سے امتحان لے گا، ایسے امتحان میں ڈالے گا کہ سانس لینا بھی امتحان کا حصہ بن جائے گا۔ تو آپ کی اور میری زندگی میں جو کچھ یہاں پر ہے، اب وہ بظاہر آپ کو یہ لگے کہ نہیں یہ امتحان کا حصہ نہیں ہوگا، وہ بھی امتحان کا حصہ ہوگا۔ 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل۔ انسان دنیا میں رہے گا تو کھائے پیے گا یا نہیں کھائے گا؟ نہیں کھائے گا تو زندہ نہیں رہے گا، کھائے پیے گا وہ۔ کیا یہ کھانا پینا بھی امتحان کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے کہ بھئی کھائے گا تو صحیح، لیکن ضرورت کے حساب سے کھائے گا یہ ضرورت سے زیادہ کھائے گا۔ اخلاق پہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ فوراً شروع میں ہی بالکل آپ سے کہیں گے کہ بھئی کھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ ایک ادب یہ ہوتا ہے بھوک نہیں لگی مت کھاؤ، پیٹ بھر کے مت کھانا، تھوڑا سا کم کھانا، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، جیسا کہ مشہور و معروف حدیث عنوان بصری کے اندر مولا نے یہ سب آداب بیان فرمائے۔ تو کھانا پینا لگتا ہے جیسے دنیا کا کام ہے۔ اگر آپ سے میں کہوں کوئی عبادت، تو 100 میں 2 بندے بھی نہیں ہوں گے جو عبادت سن کے سوچیں کھانا پینا۔ کوئی نہیں کہے گا کھانا پینا عبادت ہے، لیکن خدا کے دین میں یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ زندگی میں دنیا میں بہت بڑا ایک کام ہے جو بظاہر دنیا کا کام ہے، لیکن وہ امتحان کا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کمائے گے کیسے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ اب یہ ایک لحاظ سے جیسے ہی انسان اس کو دیکھتا ہے، مثلا میں آپ سے کہوں دنیا کمانا، تو کوئی کہے گا کہ یہ عبادت ہے، سامنے کہے گا نہیں دنیا کمانا یعنی دنیا کے اندر جانا ہے، پھر خریدنا ہے، بیچنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دین میں یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بس یہ دنیا کیا کمائے، کیسے کمائے، کہاں خرچ کرے، سب امتحان کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ یہ سمجھ لو، یہ شاید چونکہ ہم لوگ دین کے اندر اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تو ہم اس معاملے کو حل نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں ایک بندہ ملتا ہے جو اچھا دیندار ہوتا ہے، لیکن جب کمانے کی بات آتی ہے تو وہ کچھ کرتا ہے جو دیندار کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ کماتے وقت حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، جو ہاتھ میں آتا ہے کماتا ہے۔ اگر اس کو دین پتا ہوتا تو کیا یہ حرکتیں کرتا؟ ایک تو یہ ہے، ایک اور دین کے نام پہ ملے گا۔ جب اس سے کہو کہ بھائی دیندار بنو، مثلا دین کے اوپر توجہ دو، تو جو پہلی چیز وہ چھوڑے گا وہ دنیا کمانا ہے۔ کہ میں اس کو تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے کہ میں دنیا میں نہیں کمانا چاہ رہا۔ یہ کہاں سے تقویٰ ہو گیا؟ اب ہمیں فوراً جا کے دیکھنا پڑتا ہے اہل بیت اطہار نے ہدایت کیا دی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے پیسہ جمع کرنا۔ 100 لوگوں کو کہیں پیسہ جمع کرنا اچھا ہے یا برا ہے تو کیا بولیں گے؟
میرے خیال میں عام لوگوں سے بات کریں تو وہ شاید 80-90% کہیں گے نہیں پیسے جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے. اب امام نے ایک جگہ پہ کہا نہیں پیسہ جمع کرنا اچھا ہے. اب یہ گہرائی میں ہمیں جانا پڑتا ہے کہ دین جب کہتا ہے کسی کام کو تو اس کی روٹس کیا ہیں, اس کی بنیادیں کیا ہیں, اس کو ہمیں حل کرنا ہوتا ہے. اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ کچھ روایتوں کو اپنی نظر میں رکھیں, اس سے خود بخود میرے اور آپ کے سامنے راستے کھلتے ہیں. میں چند روایتیں رزق کے معاملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک روایت جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں الفاظ میں عرض کی, اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایت نے ارشاد فرمایا لا خیر فی من لا یحب جمع المال. اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے جو مال جمع کرنا پسند نہ کرے. یہاں تک سنو تو عجیب سا لگتا ہے, مال جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے. مثلا ہم تو یہی سنتے آتے ہیں کہ بھائی پیسہ مال جمع کرے, مال جمع کرے. الذی مثلا عددہ مال کو جمع کرتا ہے, ایک سورہ کے اندر اس کی برائی بھی کی ہے. اب امام فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو مال جمع کرنا پسند نہ ہو. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال من الحلال. پہلی شرط, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مال جمع کرنا پسند نہ کرے. پہلی چیز من الحلال, حلال سے کمانا پسند کرے. تو ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو مال جمع کرنا پسند کرے. پہلی شرط کیا ہے؟ حلال سے ہونا چاہیے. اگر کوئی مال جمع کرنا پسند کرے حرام سے, نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات. حلال ہونا چاہیے. دوسری بات فَيَكُفَّ بِهِ وَجْهَهُ, اس مال سے کیا کرے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرے. مال اس نے جمع کرنا ہے, امام فرمایا اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو, یہ بھی نہ کرے. کیا کرے؟ مال جمع کرے, حلال سے جمع کرے. کیوں جمع کر رہا ہے؟ شو بازی کے لیے نہیں کر رہا ہے, طاقت لینے کے لیے نہیں کر رہا ہے. چاہتا ہے میں لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو جاؤں. اچھا آپ کہیں گے مال کے ذریعے عزت لینا چاہتا ہے؟ نہیں, ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی, اس سے بچنا چاہتا ہے. کیسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے محتاج نظر آؤں کہ میں دوسروں کا محتاج ہو گیا ہوں. یہ نہیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے. تو مثال کے طور پر کیا وہ مثلا ایسی جگہوں پہ خرچ کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے میرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ نہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کی بات ہو رہی ہے پیسہ جمع کرتا ہے, حلال سے جمع کرتا ہے عزت کی حفاظت کرنے کے لیے, تاکہ سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور وَيَغْزِي بِهِ دَيْنَهُ, اس کے ذریعے سے, جو دین کا لفظ ہوتا ہے عربی میں وہ قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے. وہ ویسے قرض میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرض سے بڑھ کر بھی ہے, جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. بس امام فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص حلال سے پیسہ جمع کرے, اس کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت کرے, اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے, یہ جمع کرنا برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے. آدمی کو ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ مختلف ہے اس سے جو ہم لوگ اور آپ سنتے آتے ہیں معمولاً, اور یہ معاشرے کی غلطی ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایک یہ غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے دیندار ہونے کا مطلب ہے مجھے غریب ہونا چاہیے, مجھے ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا. ایک اور ہے وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جتنا پیسہ ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے. یہ سیریس ہے. بعض قومیں ہیں ہمارے پاس, آپ کے ہمسائیگی میں بھی تھوڑے فاصلے پر ہیں, مثلا ان کے نزدیک جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ پیسہ تو پھر فرعون کے پاس تھا, وہ کہاں سے اللہ کا محبوب بندہ تھا؟ یہ جو بڑے بڑے ظالم و جابر بیٹھے ہیں ان کے پاس پیسہ تھا, وہ کہاں سے اللہ کے محبوب بندے تھے؟ تو پیسہ ہونا یہ دکھائے کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے. نہیں, قطعاً ایسا نہیں. اہل بیت نے تو مسلسل اس کے خلاف ارشاد فرمایا. یہاں تک کہ ایک شعر مشہور ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ خدا ہمیں علم دے اور ہمارے دشمنوں کو مال دے. ہمیں علم دے, رضینا
بالقسمت الجبار فینا، ہم خدا کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم دے اور ہمارے دشمنوں کو مال دے۔ امام نے جو فرمایا وہ 3 شرط ہو گئی، حلال کمائے، اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہا اس کے ذریعے عزت کمائے کہ مثلا پیسے کی شوبازی کر کے عزت کمائے، نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنی عزت کی حفاظت میں سے ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں کوئی واقعاً مشکل میں ہے، مجھ سے مانگنے آیا ہے، اب عزت کی حفاظت یہ ہے کہ مجھے دینا ہے۔ ایک جملے میں، ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مستحق، واقعی مستحق تم سے مانگ رہا ہے تو اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ہے، نہ دے کر اپنی عزت برباد مت کرو، دو اسے کچھ۔ تو یہ جو آدمی امام نے فرمایا، یہ جو روایت فرمائی، وہ کون سی جگہ پر ہے؟ جہاں انسان اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ 2 طرح سے عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایک تو یہ کہ دوسروں کے سامنے خود ہاتھ نہیں پھیلاتا، دوسری بات ہے کہ اگر کوئی واقعی کوئی مستحق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے پاس کچھ اتنا ہوتا ہے کہ دے سکے اور اپنے آپ کو نہ دینے کی بے عزتی سے نکال لے اور اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ کوئی ضرورت پڑ گئی، مثلا فریضہ اس کے اوپر ہے، اس فریضے کو انجام دے گا، حج پہ، زکوٰۃ پہ، خمس پہ۔ ایک روایت اور ہمارے پاس موجود ہے، تیزی سے وہ بھی عرض کرتا ہوں، پھر ایک چند روایت اور بھی عرض کرنی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ محمد آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ امام نے فرمایا من طلب الدنیا استغناء عن الناس، کوئی شخص اللہ سے دنیا طلب کرے یا اپنی کوشش کرے دنیا کے لیے، کیوں کرے؟ استغناء عن الناس، چاہتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کی نیاز مندی سے باہر آئے۔ یہ اچھا لگے گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں، وہ طلب دنیا کرتا ہے، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرے، لوگوں کے سامنے مجھے محتاج نہ ہونا پڑے۔ استغناء عن الناس وتعطفا علی الجار، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک چاہتا ہے استغناء عن الناس، لوگوں کے سامنے بے نیاز رہوں، لوگوں کا نیاز مند نہیں بننا چاہیے مجھے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمسایوں کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کے ذوی الحقوق، ذوی الارحام، صلہ رحم، وہ بھی اس میں شامل ہے، ہمسائے بھی شامل ہے، ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو یہ طلب کرے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور ہمسایوں پہ نیکی کرے، کیسے ہوگا؟ لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو خدا اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح نورانی کر دے گا۔ خدا اس کو منور چہرے کے ساتھ، اس کا چہرہ کیوں اتنا مثال کے طور پر روشنی دے گا اور نورانیت دے گا؟ کیونکہ اس نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک بات، اس نے حلال سے کمایا ہے، حلال سے کمانا عبادت ہے۔ دوسری بات، اس نے اپنے پیسے کے ذریعے سے اس عزت کی حفاظت کی جو اس کو خدا نے دی تھی۔ تیسری بات، اس نے دوسرے انسانوں کی مشکل میں ان کا ساتھ دیا، اپنی کمائی سے نکال کر ان کا ساتھ دیا، تو خدا اس کو اتنا قبول کرے گا کہ فرمایا کہ جیسے 14ویں کا چاند۔ اور ایک اور روایت نے ایسے ہی فرمایا کہ یہ شخص انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کمائی میں محنت کرتا ہے، کمائی میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ خدا ہم سے بس یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی کمائی کروں جس میں کوئی محنت نہ ہو، نہیں، اگر ایسی کمائی کرنی پڑے جس میں محنت ہو، خدا کو پسند ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آج ہی دیکھ رہا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس حلال کمانے کا موقع ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا چونکہ کام چھوٹا کام ہے، میں ہی نہیں کروں گا، امام فرما رہے خدا اس کو حرام میں مبتلا کرے گا۔ اس نے کیوں حلال کو چھوڑا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا کام کروں گا، میں چھوٹا کام نہیں کروں گا۔ نہیں نظر آ رہا کوئی اور کام، چھوٹا کام کر لو۔
حلال سے تو کماؤ کم از کم. امام فرمایا اگر اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا اس کے ساتھ ایک مشکل آنے والی ہے، اس کو حرام سے کمانا پڑے گا، پھر یہ حرام کی طرف جائے گا. اور اگر اپنی محنت پہ کمائے تو کیا ہوگا؟ چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ اللہ کے نبی سے روایت، من اکل من کد یدہ مر علی الصراط کالبرق الخاطف، جو اپنی محنت سے کمائے، اپنے ہاتھ سے کمائے، وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، خدا اس کو وہاں پہ نہیں روکے گا. من اکل من کد یدہ حلالا فتح له ابواب الجنہ، فتح له ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، جو اپنے ہاتھ سے کمائے محنت سے، اس کے لیے خدا جنت کے ابواب کو کھول دے گا، دروازوں کو کھول دے گا، جس سے مرضی چاہے داخل ہو. اس میں ایک راز ہے کہ جس سے مرضی کا مطلب کیا ہے. من اکل من کد یدہ، جو اپنے ہاتھ سے کمائے، کان یوم القیامہ فی عداد الانبیاء ویاخذ ثواب الانبیاء، تو وہ قیامت کے دن انبیاء میں شمار ہوگا اور وہ انبیاء کا ثواب حاصل کرے گا. یہ کس کی باتیں ہیں؟ جو اپنی محنت سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، کم ہوتا ہے تو خدا سے شکوہ کرتا ہے؟ نہیں، راضی رہتا ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ حرام سے کماؤں تو زیادہ ملے گا، حلال سے کماؤں کم ملے گا، پھر بھی حرام پہ نہیں جاتا. نہیں جاتا تو خدا سے شکوہ کرتا ہے میں تیری خاطر حلال کما رہا ہوں، کم ملتا ہے مجھے. نہیں، صبر کرتا ہے. جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے بس اس کا مقام خدا کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے. خدا متعال اس کو پسند کرتا ہے. ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ جو میں کچھ آداب سکھانے کی خاطر بعض اوقات مجلس میں کچھ چیزیں کہہ دیتا ہوں، کوئی برا نہ مانے، میں اس ڈر سے کہتا ہوں کہ آئندہ اگر میں نے نہیں بولا اور یہ پھیل گیا تو کیا ہوگا. یہ جو تبرک دیا جاتا ہے یہ اس نے نہیں دیا جاتا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا ہے، یہ تبرک گھر لے جانے کے لیے، یہاں بیٹھ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا. تو اگر کوئی یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا، مجلس کے آداب میں سے ہے کہ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو مثال کے طور پر پان اور سپاری اور چھالیا والیا کھانے کی عادت ہے ان سے بھی میں درخواست کروں گا تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، تمہاری صحت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا بلکہ شاید کوئی اچھا اثر پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ مجھے کیا برا لگے گا کوئی یہاں پہ کھانا کھائے؟ مجھے تو برا نہیں لگتا مثلا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دین کو جب کوئی دشمن کمزور کرتا ہے اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے اس کے تقدس کو کم کرتا ہے، تقدس کم کر دیتا ہے. جیسے جیسے دین کے اندر سے تقدس کم ہوتا ہے وہ دین لوگوں کے لیے چھوٹا ہونے لگتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے اجداد بعض ہماری زیارتوں کے معاملے میں وہ تقدس دکھاتے تھے جو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. یقین مانیں آپ لوگ، یہ جو ہم لوگ بعض اوقات تابوت دیکھتے ہیں جلوس میں، اتنے ڈھیر سارے تابوت ہیں، اتنے ڈھیر سارے زلجنا ہیں، یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک جلوس میں ایک زلجنا ایک تابوت ہوتا تھا. محلے کا جلوس نکلتا تھا تو جس گھر میں تابوت کو لے جانا ہوتا تھا، اگر مثلا ہوتا نا کہ میرے گھر کے اندر تابوت آئے، وہ گھر والا پتہ نہیں گھر کو کتنا پاک کرتا تھا کہ مولا کا تابوت سامنے سے گزرنے والا ہے. لوگ قدر کرتے تھے ان باتوں کی، اہمیت دیتے تھے. ایک ایک علم کو تھامنے کے لیے بات ہوتی تھی کہ مثلا کس کو تھمانا ہے، بچے کو تو نہیں دینا ہے، کسی کو جس کو مثلا نہیں پتا احکام کا اس کو نہیں دینا ہے، پاکیزہ انسان کو علم پکڑانا ہے. تو یہ سب باتیں تھیں، ابھی وہ کم ہو گئی ہیں. دیکھیں ابھی مجلس کا تقدس چلو چلے گا جو کچھ بھی ہے، میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ اصل میں کیا ہوتا تھا. میں نہیں کہوں گا، چونکہ میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا بہت زیادہ ہو گیا، ہم یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے، کم سے کم کام کیا کرو، اتنا ادب آداب کا خیال کر لو کہ بالکل ہی آپے سے باہر نہ چلا جائے معاملہ. آپ یقین مانو ایران میں انقلاب سے پہلے لوگ مجلسیں سن رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے چائے چل رہی ہوتی تھی، مٹھائی چل رہی ہوتی تھی. یہ یہاں تک پہنچتا ہے پھر معاملہ. اب الحمدللہ میں جب 84 میں ایران گیا اس وقت تک بھی انہوں نے اتنا کنٹرول کر لیا تھا کہ مجلس جیسے ہی شروع ہوتی تھی چائے سرو کرنا بند کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں بس اب مجلس شروع ہو گئی، ورنہ پہلے اس بیچ میں چلتا رہتا تھا.
ابھی اگر میں کہیں مجلس پڑھ رہا ہوتا نا، کوئی تبرک دینا شروع کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں ابھی مت دو، مجلس ہو رہی ہے، تبرک مجلس سے پہلے دو یا مجلس کے بعد دو۔ اسی طرح اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو منع کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس دوران میں ایک آدھ معاملہ ہوا ہے، وہ ایک دفعہ کسی کو میں نے کہا، اس نے بعد میں آ کر کہا مولانا مجھے شوگر تھی اور وہ شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی تھی اس لیے مجھے کھانا پڑ گیا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ تو عذر ہے، عذر میں تو پتہ نہیں کیا کچھ صحیح ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، میں روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ بھائی دنیا کمانی ہے نہیں کمانی، بالکل کمانی ہے، حلال سے کمانی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہے۔ اب دوسرا ایک مسئلہ ہے، اگر کمانا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں حرام سے وہ کما لوں جو میرے نصیب میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لاکھ انسان جائے حرام سے کمائے، اپنے نصیب سے بڑھ کے کما سکتا ہے؟ امام فرما رہے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرے گا تو یہی حلال سے ملنا ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے میں نے ہوشیاری دکھائی اور میں نے یہ کام کر لیا تو میں بلینر ہو گیا، اور اگر میں یہ نہیں کرتا نا اور میں حلال کماتا رہتا تو ملین بھی نہیں بناتا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس پیسے نے اس تک پہنچنا ہے، حرام سے یا حلال سے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اپنے نصیب کا پیسہ نہیں بڑھا پائیں گے، نصیب کی دنیا نہیں بڑھا پائیں گے۔ ایک روایت یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ روایت معراج کے واقعے کو بیان کر رہی ہے، معراج کے واقعے کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فی حدیث المعراج، اللہ کے نبی نے فرمایا مررت بقوم بین ایدیہم مواعد من لحم طیب و لحم خبیث، فرمایا میں ایک قوم سے گزرا، یعنی ایک قوم کے اعمال کو میں نے دیکھا معراج کے موقع پر، ان کے سامنے ایسے کھانے رکھے تھے جو بہت پاکیزہ گوشت کے تھے، اور ان کے سامنے ایسے کھانے بھی رکھے تھے جو انتہائی بدبودار نجس گوشت کے تھے، اور وہ قوم پاک و پاکیزہ حلال گوشت کو چھوڑ کر بدبودار سڑے ہوئے گندے گوشت میں سے کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرمانے میں نے معراج میں دیکھا ایک قوم ہے، اس کے سامنے دو کھانے رکھے ہیں، ایک بہت خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، حلال گوشت کا ہے، خوشبو آ رہی ہے، ایک اس کے سامنے کھانا رکھا ہے بدبودار ہے، سڑا ہوا ہے، گندے گوشت کا ہے، پھر بھی وہ گندے میں سے کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فقال، حضرت جبرائیل نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون الحرام ویدعون الحلال، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا ہے۔ اب یہ برزخ میں ایسے رہیں گے، ان کے سامنے حلال رکھا ہوگا وہ نہیں کھا پائیں گے، یہ گندا کھائیں گے، سڑا ہوا کھائیں گے، ان کو برزخ کی زندگی ایسے گزارنی پڑے گی۔ کیوں؟ ان کو دنیا میں خدا نے موقع دیا تھا حلال سے بھی کماؤ اتنا ہی ملنا ہے، حرام سے کماؤ اتنا ہی ملنا ہے، انہوں نے حرام لے لیا۔ اچھا، ان بدبختوں نے حرام کیوں لیا؟ ان سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ حلال مل جائے، صبر نہیں کیا۔ اور وہ مشہور معروف روایت آپ کے سامنے ہے، تکرار کرتا ہوں اس سے واقعے کو بہت تیزی سے۔ مولا ایک جگہ پہنچے، اپنی سواری کو کہیں کسی کے سپرد کرنا چاہ رہے تھے، ایک بندہ نظر آیا، اس سے کہا تم اس کو سنبھال لو میں ابھی آتا ہوں۔ امام تشریف لے گئے اندر، واپس آئے، وہ بندہ جا چکا تھا اور سواری پہ جو لگام تھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، جو گھوڑے کے منہ میں لگی ہوتی ہے جس سے رسی کو کھینچتے ہیں وہ لے گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں لگام نہیں، وہ لے گیا تھا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، بہرحال وہ لگام میں نے دیکھا روایت کے اندر جو میں نے دیکھی اس میں وہ لکھا تھا، تو وہ لے گیا اپنے ساتھ چوری کر کے۔ مولا جب جہاں سے بھی گئے تھے واپس آ رہے تھے تو ہاتھ میں امام نے 2 درہم نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ میں اس بندے کو دوں گا جس نے خدمت کی میرے لیے، کہ تاکہ اس کو مثلا ایک گفٹ ہو جائے۔ وہ 2 درہم لے کے امام تشریف لائے، وہ جا چکا تھا اور وہ لگام بھی نکال کے لے گیا تھا۔ پھر امام کے سامنے کوئی اور ان کے یا قمبر یا کوئی اور غلام آئے، روایت میں قمبر کا نام نہیں لکھا ہوا، کوئی غلام آیا ان، تو امام نے اس کو 2 درہم دیے، وہی 2 درہم، کہ یہ 2 درہم لے جاؤ، دیکھو میرے لیے کوئی لگام مل جائے۔ تو وہ گیا
بازار سے لگام خرید کے لایا وہی تھی جو مولا کے جانور کے منہ میں پہلے لگی ہوئی تھی. تو امام نے فرمایا، اب اس پہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا روایت کا. امام نے فرمایا بعض اوقات روایتیں کافی لکھ لیتا ہوں اور اس میں ترتیب میرے ذہن سے نکل جاتی کون سی روایت کہاں پہ تھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. محمد عجل فرجهم. اچھا یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ روایت لکھی ہے. ہاں یہ فرمایا ان العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترک الصبر ولا یزداد علی ما قدر له. فرمایا بندہ اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیتا ہے بترک صبر، صبر کو چھوڑ کے. صبر کر لے حلال سے مل جائے گا، صبر چھوڑ دیتا ہے حلال کو ترک کر دیتا ہے. امام فرمانے ہیں ولا یزداد علی ما قدر له. یہ جو حرام کمانے گیا ہے نا اب بھی جو نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اسے حرام سے بھی وہی ملے گا جو اس کے نصیب میں ہے. اس نے بے وقوف نے صبر نہیں کیا اور جا کے حرام کما لیا ہے. امام فرمانے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. اچھا اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مثلا یہ جو بہت سادہ سا سوال اور بہت پیچیدہ ایک لحاظ سے، یہ جو علماء نجف میں ہیں قم میں ہیں یہ لوگ نہیں کمائی کرتے تو کیا یہ عبادت سے محروم رہ گئے؟ یہ کیوں نہیں کمائی کرتے؟ مثلا جائیں کمائیں. تو میں اس کو سوچ رہا تھا تو ایک روایت ملی اور یہ روایت مولا امیر المومنین کے بارے میں بیان کی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد کو. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ زندگی میں اہم غیر اہم اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں فوراً یہ طے کرنا پڑتا ہے کون سا کام اہم ہے کون سا کام اہم نہیں ہے. اچھا اگر سب کو کہو کہ بھائی سب لوگ کمانے پہ جاؤ، سب کمانے پہ جاؤ، عالم نہیں چاہیے فقیہ نہیں چاہیے سب کماؤ، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اگر یہ کہہ دیں جس معاشرے میں عالم اور فقیہ نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ جو حلال کی کمائی ہے نا اس کا دروازہ بھی بند ہونا ہے. پھر کیوں؟ کسی کو سمجھانے والا ہی نہیں ہوگا کہ بھائی حلال ہے کیا حرام ہے کیا. خود بخود لوگ حرام کی طرف جا رہے ہوں گے. اب یہ روایت جو ہے یہ بہت عجیب روایت. اس میں فرمایا کہ امیر المومنین نے اپنی زندگی کو 3 درجوں میں تقسیم کیا اور وہ 3 جیسے کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں پرائورٹیز بنائی، اولویت بنائی. وہ کیا ہے؟ روایت نے کہا کہ انہو لما کان یفرغ من الجہاد یتفرغ لتعلیم الناس والقضاء. فرمایا امیر مومنین نے اپنی زندگی میں پہلی پرائورٹی جہاد کو رکھا. جب رسول گرامی تشریف فرما تھے مسلمانوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، جانوں کا خطرہ ہوتا تھا، امیر مومنین جہاد فرماتے تھے اور یہ پہلی پرائورٹی تھی کہ جب کسی کی جان خطرے میں ہے جان بچانا واجب ہے. اس کے بعد کہا کہ جب اس جہاد کے معاملے سے فارغ ہوئے، کیوں فارغ ہوئے کیسے فارغ ہوئے اس کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک طویل بحث. جب جہاد کے معاملے سے فارغ ہوئے تو دوسری پرائورٹی کیا تھی؟ وہ لوگوں کو علم دیتے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. تو مثلا آج دن شروع ہوا ہے، جو عبادات مولا انجام دیتے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. آج جہاد کرنا ہے یا علم؟ اگر جہاد کا موقع ہے مسلمان کی جان خطرے میں ہے تو مولا جہاد فرمائیں گے. اچھا اب آج جہاد کا دن نہیں ہے، اب امام کی پرائورٹی کیا ہے اپنی ان ساری عبادات کے علاوہ؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو علم دوں اور لوگوں کے درمیان فیصلے کروں. 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، کون صحیح فیصلہ کرے گا؟ امیر مومنین کریں گے. لوگ بیٹھے سیکھنے کے لیے، کوئی ہمیں سکھائے دین کیا ہے، کون سکھائے؟ امیر مومنین سکھائیں گے. یہ پرائورٹی ہے. جب یہ بھی ہو جاتا تھا تب فرمایا تیسرے مرحلے میں جب جہاد سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور حکم کرتے تھے.
فَإِذَا فَرِغَ مِنْ ذَلِكَ، اور جب اس سے فارغ ہوتے تھے، اشتغل فی حائط لہ یعمل فیہ بیدہ، تو جب اس سے بھی فارغ ہوتے تھے تو اس باغ میں جا کے کام کرتے تھے جو ان کا تھا، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور اس وقت بھی ذکر خدا کرتے تھے۔ یہ ہماری اور آپ کی پرائرٹیز۔ اگر معاشرے میں مسلمانوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہوں میں نہیں جاتا، مسلمان جائے وہ اس کی جان ضائع ہو جائے، نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھے جان بچانی پڑے گی۔ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو میری پرائرٹی کیا ہے؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے اندر سے جہالت کا خاتمہ کرو، لوگوں کے فیصلوں میں ان کو مدد دو کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں۔ کیا مطلب صحیح فیصلے کیوں کرنے ہوتے ہیں؟ حق کو حقدار تک پہنچاؤ، ظالم کو اس کو دبا کے رکھو، حق کو حقدار تک پہنچاؤ، مظلوم کا ساتھ دے دو۔ یہ دو پرائرٹی۔ جب یہ دو نہیں ہے تب جاؤ اپنے لیے کام کرو اور اپنے ہاتھ سے کماؤ۔ یہ مولا کا دستور تھا، جب کماتے تھے تب بھی ذکر خدا کرتے تھے۔ ہر صورت میں ذکر خدا اپنے اندر رکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بیلنسڈ لائف سمجھ میں آتی ہے، ایسے گزارنی چاہیے۔ اب اس کے لیے ایک روایت مشہور و معروف ہے، کئی دفعہ آپ نے دوسروں سے بھی سنی ہوگی، میں بھی ان کو شاید 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، حتیٰ یہاں پر بھی، باقی جگہوں پہ بھی، لیکن آج وقت اختتام پر ہے، انشاءاللہ کل اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر ابھی تیزی سے عرض کروں گا تو پھر اس کا مفہوم ہم سے مس ہو سکتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو اس بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نمبر 1، انسان کو طلب حلال کرنا ہے۔ اس کو کوئی نہ چھوڑے کہ وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا، کوئی اور کما کے مجھے دے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور قطعاً ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے مولانا جو میری کمائی کا ٹائم تھا نا میں اس میں بھی قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی عبادت نہیں چاہیے جو انسان کو حلال کمانے سے روکے۔ میں اس دوران میں نمازیں پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، نہیں معلوم دعائیں پڑھوں گا، نہیں ایسی کچھ نہیں چاہیے۔ حلال کے ٹائم پہ حلال کمانا ہے۔ پہلی بات، کیوں کمانا ہے؟ دوسروں کے سامنے محتاجی نہ ہو، بالکل کلیئر، دوسروں کی محتاجی نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ وہی ثواب پائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا پائے گا۔ تو اللہ کو پسند ہے یہ۔ تیسری بات، کیا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے؟ ہاں وہ کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے میں ظلم کا خاتمہ کرنا۔ ظلم ختم کرو۔ تو مثال کے طور پر کوئی کہے مولانا میں تھوڑا کماؤں گا، اپنا وقت لگاؤں گا اس بات پہ کہ معاشرے میں ظلم نہ ہو، بالکل صحیح ہے، کم کما لو، کوئی مسئلہ نہیں، کم کمائے، باقی وقت لگائے اپنا کس بات کے اوپر؟ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کرے، عدل کو لے کے آگے بڑھے، مظلوم کا ساتھ دے۔ تو مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ میں زیادہ کما سکتا ہوں، زیادہ کماؤں گا تو میں اس میں مشغول رہوں گا، لیکن اگر میں کم کماؤں تو میں سوشل ورک کر سکتا ہوں، تو میں کیا بولوں گا اسے؟ دو راستے ہیں، زیادہ کماؤں لوگوں کو ڈونیشن دوں گا وہ سوشل ورک کریں، کم کماؤں خود سوشل ورک کروں گا۔ صحیح ہے؟ میں کیا بولوں اسے؟ میں اپنی طرف سے بولوں گا کہ دیکھو مجھے اتنا پتا ہے کہ دولت دنیا میں بہت ہے، خلوص کے ساتھ کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ تم خلوص کے ساتھ کام کر لو، کم کما لو، لیکن تم اپنا اتنا پرخلوص کام کر لو جس کے نتیجے میں تم لوگوں کے کام آ سکو۔ کوئی ممکن ہے کہے کہ نہیں مولانا وہ پیسہ زیادہ لائے گا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے ابھی تک جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بہت زیادہ پیسہ بہت سارے لوگوں کو فاسد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا پرہیزگار ہو کہ وہ پیسہ بھی کمائے، زیادہ بھی کمائے، اپنے خلوص کو باقی رکھے اور کچھ کام اپنے ہاتھ سے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے کرے، یہ بہترین انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ حلال کمائے، بہت کمائے، پھر بھی کچھ وقت نکالے کس کام کے لیے؟ اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ صرف ڈونیشن دینا کہ دوسرے کام کریں، اچھی بات ہے، بہترین نہیں ہے، یہ بہترین نہیں ہے۔
خود محنت کرنا، خود اترنا میدان کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھو اگر خود اترنے کی حیثیت نہ ہوتی نا تو اہل بیت راتوں کو روٹیاں اپنے کندھوں پہ لے کے مت نکلتے، پھر وہ ان کے 4 اصحاب ہوتے، وہ ان کو کہتے روٹی کی بوری لے جاؤ اور روٹی تقسیم کر کے آ جاؤ، کم تھے ان کے ماننے والے لیکن وہ خود لے کے نکلتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی راز اس کے اندر ہے کہ ہمیں خود سوشل ورک کرنا ہے، خود لوگوں کی مشکل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال یہ دین انتہائی خوبصورت دین ہے، اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ میں سمجھے بغیر منمانی کروں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، ایسے نہیں کر سکتے۔ دین کو اہل دین سے لینا ہے، نبی اولاد نبی سے لینا ہے، قرآن کریم سے لینا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی ہدایت نصیب کی ہوئی ہے، اور انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں ہدایت دی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو، چاہے وہ عبادتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا میں اپنی جان قربان کرنا ہو۔ تو جب جو موقع تھا انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ فرد اہل بیت کے خاندان کے اندر ایسا ہوتا تھا جو رہنمائی دیتا تھا۔